اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، پچھلے 2-3 روز سے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جو کہ ہمارے رائمنڈ کے قریبی گاؤں بائی کوٹ کا ہے۔ وہاں پہ آصف اشرف جلالی صاحب کے کچھ شاگردوں کے ساتھ سٹنگ ہوئی۔ اس سٹنگ کو وہ مناظرے کا رنگ دے کر اور مجھے مناظر شو کر کے اپنی نقلی فتح کا جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ تو وہ مناظرہ تھا اور نہ ہی وہ کسی قسم کے کوئی چیلنج کا وقت تھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے مناظرے کے لیے ہمیں تحریری طور پر آگاہ کیا؟ کیا وہاں کی مسجد کی انتظامیہ سے اجازت لی؟ کیا حکومت کو اس بات کا علم تھا؟ وہاں پہ سیکیورٹی تھی؟ ہرگز سارے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ وہاں پہ 14 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 2021 کو ایک محفل نعت ہوئی۔ اس میں رائمنڈ کے 3 نعت خواں میری اکیڈمی کے گئے۔ وہاں کے ایک خارجی ملا، علماء سو کے پیروکار قاری عابد نقشبندی نے وہاں پہ انتشار پیدا کیا کہ آپ لوگ نعت نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق فرقہ گوہر شاہی سے بھی ہے، آپ نعت نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ وہ فرقہ گوہر شاہی سے تعلق ہو یا نہ ہو، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا توحید پر یقین کامل ہے، خاتم النبیین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی توقیر پر ہر سطح پر ہم اپنی آواز حق بلند کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سراسر خیانت کی۔ اس وقت بھی انہوں نے بچوں کو ہراساں کیا، بچے خاموشی سے واپس آئے، میرے علم میں آیا تو میں چونکہ ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، فقہ اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ امن کو قائم رکھنے کے لیے اتحاد بین المسلمین کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے اس خارجی ملا کے پاس پہنچا، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر کسی دن ہم آپ کو اس بات پہ آگاہ کریں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ہمیں جب بلایا، کوئی بات طے نہیں ہوئی، کوئی معاملہ نہیں ہوا کہ مناظرہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ہم وہاں پر صرف صلح کے لیے گئے۔ ہم نے اس صلح کا منصف مقرر کیا وہاں کے محترم حاجی اکرم خلیفہ صاحب کو کہ یہ بچوں کو انصاف دلائیں، لیکن انہوں نے وہاں پر منصف کو بھی پامال کیا، ان کے اختیارات کو۔ چونکہ اگر میں وہاں پہ مناظرے کے لیے جاتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ ہیں، مسلح ہیں، ڈنڈا بردار ہیں، اور ہم 7-8 لوگ جو صرف یہاں سے سیدھے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور ہمارے ذہن میں سراسر یہ تھا کہ ان بچوں کو انصاف دلایا جائے۔ مگر انہوں نے وہاں پہ ہلہ بولا، مسجد کی انتظامیہ کے اجازت لیے بغیر، اور ایک ایسا خوفناک ماحول پیدا کیا جس پر وہ ہمارے ساتھ مرزا قادیانی کو ملاتے رہے، یونس الگوہر یونس ملعون کو ملاتے رہے، اور گوہر شاہی کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر خود ہی سوال، خود ہی جواب، اور پھر خود ہی نقلی فتح کے نعرے لگاتے رہے۔ مگر ہم قادیانی کانے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، قادیانیت کے حامیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یونس الگوہر سے بھی ہم نے سینکڑوں بار لا تعلقی کا اظہار کیا، آج بھی کرتے ہیں۔ نہ یونس الگوہر کا انجمن سرفروش شان اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ گوہر شاہی سے کوئی تعلق ہے، نہ گوہر شاہی کے خاندان سے کوئی تعلق ہے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ہم آپ کو حقیقت حال سے آگاہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ غلط اویئرنس پھیلائی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ہمیں ہراساں کیا گیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ یہ تو بھائی کوٹ کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو مشتعل نہیں ہوئے، باوجود ان کی انتہائی غیر ذمہ داری کے اور ان کی تمام تر چلاکیوں کے آگے
اللہ کی رحمت ہی آڑے رہی، حضور پاک کا کرم آڑے رہا کہ ہم بچے رہے۔ وہاں پہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی وہاں پہ تاکہ جھگڑا ہو سکے، مسجد کی حرمت بھی پامال کی، ہلڑ بازیاں بھی کی، اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے کیا۔ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم مناظرے کے لیے وہاں پہ گئے ہوتے تو ہم کیا وہاں پہ منصف حاجی اکرم صاحب کو کرتے، کیونکہ حاجی اکرم صاحب بھی گوہر شاہی کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں۔ یقیناً اس مسئلے کا حل وہی کر سکتا تھا جس کو تعلیمات اولیاء کا بھرپور علم ہو، قرآن و حدیث کا بھرپور علم ہو۔ اگر آپ کو اپنی سستی شہرت کا شوق تھا تو آپ حسد بغض آل محمد میں، بغض گوہر شاہی میں کم از کم اتنا تو کر لیتے کہ آپ اس تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھ کے پھر آتے۔ لہٰذا آپ نے سراسر یہ خیانت کی ہے، وہاں پہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے عناصر پہ کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے تاکہ ہمارا ملک پرامن ملک ہے اور یہ پرامن رہے، اور ایسے انتشار پسند گروہ اپنی سازشوں سے باز رہیں، اور حکومت وقت ان پر اپنی خاص نظر رکھے کہ یہ ایسا ہرگز نہ کر سکیں۔ اگر اس ویڈیو کو سننے کے بعد بھی کسی دوست کو اس جعلی مناظرے کی کوئی بھی تصدیق اور تسلی چاہیے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ بس میرے لہجے میں جی حضور تھا، بس میرے لہجے میں جی حضور تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا۔